اولاد نہیں ہو رہی تو میری بہو کا کیا قصور ہے؟ یہ بڑی اماں کے الفاظ تھے۔ یا اللہ تیریاں تو ہی جانے، ربا تو جتھے رکھیں راضیاں۔ یعنی اے اللہ تیری تو ہی جانے، اے اللہ تو جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری خالہ اور اس کی بیٹی گڈی، کچھ رشتہ دار اور خواتین بھی حج کرنے گئیں، تو وہ بھی بڑی اماں کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں۔ ساتھ ساتھ وہ دیکھتی رہیں کہ بڑی اماں ہر چکر پر ایک ہی جملہ ادا کر رہی ہیں۔ آخر میری خالہ کی بیٹی گڈی نے پوچھ ہی لیا کہ اماں جی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ طواف کرتے ہوئے ایک ہی جملہ ادا کر رہی ہیں، خیر تو ہے؟ تو اماں جی نے کہا پتر اگر تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو بیٹھ جاؤ، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ ایک دکھ بھری کہانی ہے۔ تو اس نے ایک دکھ بھری لمبی آہ بھری اور کہنے لگی، بیٹا جب میری شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹے عطا کیے اور میرا خاوند فوت ہو گیا۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، تو میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی رہی۔ جب میرا بڑا بیٹا جوان ہوا تو میں نے اس کی شادی کر دی۔ 8 سال اولاد نہ ہوئی تو لوگوں نے مجھے بیٹے کی دوسری شادی کا مشورہ دیا، تو میں نے کسی کا مشورہ نہ مانا۔ میں مشورہ دینے والوں کو کہتی رہی، اس میں میری بہو کا کیا قصور ہے؟ کچھ مہینے اور گزرے تو میرا بڑا بیٹا اللہ کی مرضی سے فوت ہو گیا۔ لوگ مختلف قسم کی باتیں بناتے رہے تو کچھ لوگوں نے طرح طرح کی چہمگوئیاں شروع کر دیں۔ کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ۔ لوگوں کی اپنی اپنی رائے تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا بی بی اب دوسرے بیٹے کی شادی اس سے نہ کرنا، یہ بے اولاد ہے، بانجھ ہے۔ تو میں نے کسی کی نہ سنی، اپنی مرضی سے اللہ کو یاد کر کے دوسرے بیٹے کی شادی بھی اپنی بیوہ بہو سے کر دی۔ 3 سال گزر گئے، اولاد پھر نہ ہوئی۔ لوگوں نے مجھے کہا بی بی بیٹے کی شادی کر دو، اللہ آپ کو اولاد سے نوازے گا۔ میں نے کہا کیوں کروں میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی؟ اولاد دینا یا نہ دینا میرے اللہ کی مرضی۔ اولاد، رزق، عزت، ذلت، زندگی، موت سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اولاد نہیں ہوئی تو اس میں میری بہو کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ کو منظور ہوگا دے دے گا۔ یہ میری بہو بیچاری 5 وقت کی نمازی ہے، کپڑے دھو کر دیتی ہے، کھانا وقت پر پکا کر دیتی ہے، بستر لگا کے دیتی ہے۔ میں بیٹے کی دوسری شادی نہیں کروں گی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا تو کچھ عرصہ بعد میرا دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ میں رو دھو کر چپ کر گئی۔ کچھ وقت گزرا، عدت کے دن پورے ہوئے تو میں سوچتی رہی ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ خیر میں نے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا اور اپنے تیسرے بیٹے کا نکاح بھی اپنی بیوہ بہو سے اللہ کا نام لے کر کر دیا۔ پھر 3 سال گزر گئے، اولاد نہ ہوئی۔ جب چوتھا سال شروع ہوا، کچھ مہینے گزرے تو میرا یہ تیسرا اور آخری بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ میرا دل بجھ کے رہ گیا، اپنی قسمت پر بہت روئی اور اپنے اللہ کو یاد کرتی رہی۔ 1-2 مہینے گزرنے کے بعد میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے پتا چلا کہ میری بہو امید سے ہے۔ اللہ خوشیاں دکھانے والا ہے۔ جب وقت آیا تو کیا کہنے میرے اللہ کے، میرے اللہ نے میری بہو کی گود میں اکٹھے 3 بیٹے عطا کیے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اکٹھے 3 پوتوں سے نوازا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور میں سجدے میں گر پڑی اور میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئی، یا اللہ تیریاں تو ہی جانے، ربا تو جتھے رکھیں راضیاں۔ یا اللہ جب تو دیتا ہے تو واقعہ یہ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ ایک اور مزے کی بات ہوئی، وہ یہ کہ میرے 3 پوتوں کے نین و نقش ایسے کہ بڑے پوتے کا رنگ ڈنگ اور نقش و نگار میرے بڑے بیٹے جیسے، دوسرے پوتے کا نین و نقش میرے دوسرے بیٹے جیسے، تیسرے پوتے کے نین و نقش تیسرے بیٹے جیسے۔
یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر دیکھو ایک اور مزے کی بات، میرے ان پوتوں میں سے ایک یہ پوتا مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حج کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، تو میں کیوں نہ کہوں یا اللہ تیریاں تو ہی جانے، ربا تجھ تھے رکھیں راضیاں۔ یہ ساری داستان بڑی اماں نے روتے ہوئے سنائی، اور یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے۔